الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نادان بچہ سامنے سے ننگے پیر آ رہا ہو اور اس کا ننھا سا پاؤں سیدھے آگ پر پڑنے جا رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً آپ فوراً اس بچے کو گود میں اٹھا لیں گے اور اسے آگ سے بچا کر بے انتہا خوشی محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان آگ میں جھلس جائے یا جل جائے تو آپ تڑپ جاتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تمام انسان ایک ہی ماں باپ یعنی کہ آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور ہر انسان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے جس میں محبت ہے، ہمدردی ہے، غم گساری ہے۔ وہ دوسروں کے دکھ پر تڑپ اٹھتا ہے اور ان کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے سچا انسان وہی ہے جس کے سینے میں پوری انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ ہو، جس کا ہر کام انسان کی خدمت کے لیے ہو، اور جو کسی کو بھی دکھ درد میں دیکھ کر بے چین ہو جائے اور اس کی مدد اس کی زندگی کا لازمی تقاضا بن جائے۔ اس جہان میں انسان کی یہ زندگی عارضی ہے اور مرنے کے بعد اسے ایک اور زندگی ملنے والی ہے جو دائمی ہوگی۔ اپنے سچے مالک کی بندگی اور اس کی اطاعت کے بغیر اسے مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ آج ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی انجانے میں دوزخ کا ایندھن بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور ایسے راستے پر چل رہے ہیں جو سیدھا دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ اس ماحول میں ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ واسطے انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور سچی انسانیت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آگے آئیں اور لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا اپنا فرض پورا کریں۔ اس جہان میں آنے کے بعد ایک انسان کے لیے جس سچائی کو جاننا اور ماننا ضروری ہے اور جو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اور فرض ہے، وہ محبت بھری بات ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ فطرت کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس جہان، تمام مخلوقات اور پوری کائنات کو بنانے والا، پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا صرف اور صرف ایک اکیلا مالک ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات اور اختیارات میں اکیلا ہے۔ دنیا کو بنانے، چلانے، مارنے اور جلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ سارے جہان میں ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا۔ ہر انسان کی روح اس کی گواہی دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مورتی کا پجاری ہی کیوں نہ ہو، اندر سے یہ یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنے والا، پالنے والا رب اور اصلی مالک تو صرف وہی ایک ہے۔ انسان کی عقل میں بھی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں آتی کہ سارے جہان کا مالک ایک ہی ہے۔ اگر کسی اسکول کے 2 پرنسپل ہوں تو اسکول نہیں چل سکتا۔ اگر ایک گاؤں کے 2 پردھان ہوں تو گاؤں کا نظام تلپٹ ہو جائے گا۔ کسی ایک ملک کے 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے تو اتنی بڑی کائنات کا انتظام ایک سے زیادہ خدا یا مالکوں کے ذریعے کیسے چل سکتا ہے؟ اور دنیا کی منتظم کئی ہستیاں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ایک دلیل میں۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنی حقانیت بتانے کے لیے یہ دعویٰ کیا ہے۔ سورہ بقرہ ترجمہ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر قرآن اتارا ہے، اس میں اگر تم کو شک ہے کہ قرآن اس مالک کا سچا کلام نہیں ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لے آؤ، اور چاہو تو اس کام کے لیے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو۔ 1400 سال سے آج تک دنیا کے قابل ترین ادیب، عالم اور دانشور تحقیق اور ریسرچ کر کے عاجز ہو چکے اور اپنا سر جھکا چکے ہیں۔ حقیقت میں کوئی بھی اللہ کے اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا اور نہ دے سکے گا۔ اس پاک کتاب کے مالک نے ہماری عقل کو اپیل کرنے کے لیے بہت سی دلیلیں دی ہیں، جس کی ایک مثال یہ ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 21-22 ترجمہ۔ اگر زمین اور آسمانوں میں اللہ کے علاوہ مالک کو حاکم ہوتے تو ان دونوں میں بڑی خرابی و فساد مچ جاتا۔ بات صاف ہے، اگر ایک کے علاوہ کئی حاکم و مالک ہوتے تو جھگڑا ہوتا۔ ایک کہتا اب رات ہوگی، دوسرا کہتا دن ہوگا۔ ایک کہتا 6 مہینے کا دن ہوگا، دوسرا کہتا 3 مہینے کا ہوگا۔
ایک کہتا سورج آج پچھم سے نکلے گا اور دوسرا کہتا نہیں پورب سے نکلے گا۔ اگر دیوی دیوتاؤں کو یہ حق واقعی ہوتا اور وہ اللہ کے کاموں میں شریک بھی ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ایک غلام نے پوجا ارچنا کر کے بارش کے دیوتا سے اپنی بات منوا لی تو بڑے مالک کی جانب سے آرڈر آتا کہ ابھی بارش نہیں ہوگی، پھر نیچے والے ہڑتال کر دیتے۔ اب لوگ بیٹھے ہیں کہ دن نہیں نکلا، معلوم ہوا کہ سورج دیوتا نے ہڑتال کر رکھی ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے، یہ منظم طریقے پر چلتا ہوا کائنات کا نظام گواہی دے رہا ہے کہ جہان کا مالک اکیلا اور صرف ایک ہے، وہ جب چاہے اور جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو تصورات اور خیالوں میں نہیں باندھا جا سکتا، اس کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ اس مالک نے سارے جہان کے انسانوں کے فائدے اور ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورج انسان کا خدمتگار، ہوا انسان کی خادم، یہ زمین بھی انسان کی خدمتگار ہے، آگ، پانی، جاندار اور بے جان، غرض دنیا کی ہر شے انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے، اور مالک نے انسان کو اپنا بندہ بنا کر اسے اپنی بندگی اور حکم ماننے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اس دنیا کے معاملات صحیح طور سے انجام دے اور ساتھ ہی اس کا مالک و معبود اس سے راضی و خوش ہو جائے۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جب پیدا کرنے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، کھانا پانی دینے والا اور زندگی کی ہر ضرورت فراہم کرنے والا وہی ایک ہے تو سچے انسان کو اپنی زندگی اور زندگی سے متعلق تمام معاملات اپنے مالک کی مرضی کے مطابق اس کا فرما بردار ہو کر پورے کرنے چاہیے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اس اکیلے مالک کا حکم مانتے ہوئے نہیں گزر رہا تو صحیح معنوں میں وہ انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ آئیے اس موضوع کو اب تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سچے مالک نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید میں بہت سی سچائیوں میں سے ایک سچائی ہم کو یہ بتائی، ترجمہ: ہر ایک نفس جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت کے دراصل دو حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر جگہ کا آدمی اس بات پر یقین رکھتا ہے، بلکہ جو مذہب کو مانتا بھی نہیں وہ بھی اس سچائی کے آگے سر جھکاتا ہے، اور جانور تک موت کی سچائی کو سمجھتے ہیں۔ چوہا بلی کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگتا ہے، اور کتا بھی سڑک پر آتی ہوئی کسی گاڑی کو دیکھ کر اپنے بچاؤ کے لیے تیزی سے ہٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو سمجھ ہے اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کی موت یقینی ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس آیت کے دوسرے حصے میں قرآن مجید ایک اور بڑی سچائی کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اگر وہ انسان کی سمجھ میں آ جائے تو سارے جہان کا ماحول بدل جائے۔ وہ سچائی یہ ہے کہ تم مرنے کے بعد میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اور اس دنیا میں جیسا کام کرو گے ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔ مرنے کے بعد تم مٹی میں مل جاؤ گے یا گل سڑ جاؤ گے اور دوبارہ پیدا نہیں کیے جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہی یہ سچ ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح کسی اور جسم میں داخل ہو جائے گی، بلکہ یہ نظریہ تو کسی بھی اعتبار سے انسانی عقل کی کسوٹی پر کھرا نہیں اترتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آواگمن کا یہ مفروضہ ویدوں میں موجود نہیں ہے، بعد کے پرانوں دیو مالائی کہانیوں میں اس کا بیان ہے۔ اس نظریے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ شیطان نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو اونچ نیچ میں جکڑ دیا۔ مذہب کے نام پر شودروں سے خدمت لینے اور ان کو نیچ اور ذلیل سمجھنے والے مذہب کے ٹھیکیداروں سے سماج کے دبے کچلے طبقے کے لوگوں نے جب یہ سوال کیا کہ جب ہمارا پیدا کرنے والا خدا ہے اور اس نے سب انسانوں کو آنکھ، کان، ناک، ہر چیز میں برابر بنایا، تو آپ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور ہمیں نیچا کیوں سمجھتے ہیں؟ اس بات کا انہوں نے آواگمن کا سہارا لے کر یہ جواب دیا کہ تمہاری پچھلی زندگی کے برے کاموں نے تمہیں اس جنم میں نیچ اور ذیل بنایا ہے۔ اس نظریے کے مطابق ساری روحیں دوبارہ پیدا ہوتی ہیں اور اپنے کاموں کے حساب سے جسم بدل کر آتی ہیں۔ زیادہ برے کام کرنے والے لوگ جانوروں کے جسموں میں پیدا ہوتے ہیں، ان سے زیادہ برے کام کرنے والے نباتات کے قالب میں چلے جاتے ہیں۔ جن کے کام اچھے ہوتے ہیں وہ آواگمن کے چکر سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ آواگمن ایک ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کے خلاف 3 دلائل ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے نباتات پیدا ہوئیں،
پھر جانور پیدا ہوئے اور اس کے کروڑوں سال بعد انسان کی پیدائش ہوئی۔ اب جب کہ انسان ابھی اس زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا اور کسی انسانی روح نے ابھی برا کام ہی نہیں کیا تھا، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کی روحیں تھیں جنہوں نے ان گنت بے حد و حساب جانوروں اور پیڑ پودوں کی صورت میں جنم لیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نظریے کو مان لینے کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ زمین پر جانوروں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہوتی۔ جو روحیں آواگمن سے نجات حاصل کر لیتی ان کی تعداد کم ہوتی رہنی چاہیے تھی، جبکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ زمین پر انسانوں، جانوروں اور نباتات ہر قسم کے جانداروں کی تعداد میں لگاتار بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کی تعداد میں زمین و آسمان کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ مرنے والوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ خرب ہاں خرب ان گنت مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، جبکہ مرنے والے اس سے بہت کم ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے ملک میں کچھ بچوں کے بارے میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ اس جگہ کو پہچان رہا ہے جہاں وہ پچھلے جنم میں رہتا تھا، اپنا پرانا نام بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی کہ اس نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دراصل اس قسم کی چیزیں مختلف قسم کی نفسیاتی و دماغی امراض یا روحانی و سماجی و ماحولیاتی رد عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس کا مناسب انداز میں علاج کرایا جانا چاہیے۔ اصل حقیقت سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ سچائی مرنے کے بعد ہر انسان کے سامنے آ جائے گی کہ انسان مرنے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے مالک کے پاس جاتا ہے اور اس نے اس جہان میں جیسے اچھے برے کام کیے ہوں گے اس کے حساب سے قیامت میں سزا یا اچھا بدلہ پائے گا۔ اگر انسان اپنے رب کی عبادت اور اس کی بات مانتے ہوئے اچھے کام کرے گا، بھلائی اور نیکی کے راستے پر چلے گا، تو وہ اپنے رب کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ جنت جہاں آرام کی ہر چیز موجود ہے، بلکہ وہاں تو عیش و آرام کی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال گزرا ہو۔ اور سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ ہوگی کہ جنتی لوگ وہاں اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے، جس کے برابر مسرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس طرح جو لوگ برے کام کریں گے، اپنے رب کی خدائی میں دوسروں کو شریک کریں گے اور سرکشی کر کے اپنے مالک کی نافرمانی کریں گے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ وہ وہاں آگ میں جلیں گے، وہاں انہیں ان کے گناہوں اور جرموں کی سزا ملے گی، اور سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ وہ اپنے مالک کے دیدار سے محروم رہ جائیں گے اور ان پر ان کے مالک کا دردناک عذاب ہوگا۔ اس سچے اصلی مالک نے اپنی کتاب قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ نیکیاں اور اچھے کام چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی۔ اس طرح اس مالک کے یہاں جرم و گناہ اور برے کام بھی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو جرم و گناہ انسان کو سب سے زیادہ اور سب سے بھیانک سزا کا حقدار بناتا ہے، جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، وہ جہنم سے باہر نہیں جا سکے گا۔ وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن اس کو موت نہیں آئے گی۔ وہ جرم اس اکیلے رب کی ذات یا اس کی صفات و اختیارات میں کسی کو شریک بنانا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے اپنے سر کو جھکانا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا ہے، اور یہ یقین رکھنا کہ مارنے والا، زندہ کرنے والا، روزی دینے والا اور نفع و نقصان کا مالک سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے اور انتہائی درجے کا ظلم ہے، چاہے ایسا کسی دیوی دیوتاؤں کو مانا جائے یا سورج، چاند، ستارے یا کسی پیر فقیر کو۔ کسی کو بھی اس مالک کی ذات یا صفات و اختیارات میں برابر یا شریک سمجھنا شرک ہے، جس کو وہ مالک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی گناہ کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اس گناہ کو خود ہماری عقل بھی اتنا ہی برا سمجھتی ہے اور ہم بھی اس عمل کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی بیوی بڑی نک چڑھی ہو، ذرا سی بات پر جھگڑے پر اتر آتی ہو، کچھ کہنا سننا نہیں مانتی ہو، لیکن وہ اگر اس سے گھر سے نکلنے کو کہہ دے تو وہ کہتی ہے کہ میں صرف تیری ہوں، تیری رہوں گی، تیرے دروازے پر مروں گی اور ایک پل کے لیے تیرے گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، تو شوہر لاکھ غصے والا صحیح اس سے نبھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔
اس کے برخلاف اگر کسی کی بیوی نہایت ہی خدمت گزار اور حکم کی پابند ہو اور وہ ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہو، شوہر آدھی رات کو گھر پر آتا ہو تو اس کا انتظار کرتی رہتی ہو، اس کے لیے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے پیش کرتی ہو، اس سے پیار و محبت کی باتیں بھی کرتی ہو، وہ ایک دن اس سے کہنے لگے آپ میرے شریک حیات ہیں لیکن میرا اکیلے آپ سے کام نہیں چلتا، اس لیے اپنے فلاں پڑوسی کو بھی میں نے آج سے اپنا شوہر بنا لیا ہے، تو اگر اس کے شوہر میں کچھ بھی غیرت کا مادہ ہے تو وہ یہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ ایک پل کے لیے ایسی احسان فراموش بے حیا کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ کرے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ کوئی شوہر اپنے مخصوص شوہرانہ حقوق میں کسی کو شریک نہیں دیکھنا چاہتا۔ آپ نطفے کی ایک بوند سے بنی اولاد میں کسی اور کو اپنا شریک نہیں پسند کرتے، تو وہ مالک جو انتہائی حقیر بوند سے انسان کو پیدا کرتا ہے، وہ کیسے یہ برداشت کر لے گا کہ اس کا پیدا کردہ انسان اس کے ساتھ اور کسی کو شریک بنائے، اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کی جائے اور بات مانی جائے، جبکہ اس کے پورے جہان میں جس کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں مورتی پوجا یعنی کہ بت پرستی کی کن الفاظ میں مخالفت کی ہے۔ سورہ حج ترجمہ: اللہ کو چھوڑ کر تم جن مورتی قبرستان والوں کو پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے دونوں کتنے کمزور ہیں، اور انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ بلا شبہ اللہ طاقتور اور زبردست ہے۔ کتنی اچھی مثال ہے، بنانے والا تو خود اللہ ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائی گئی مورتیوں اور بتوں کے بنانے والے غافل انسان ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مالک کا راستہ دکھایا ہے اور ان کے وسیلے سے ہم مالک کی عنایت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہوئی کہ کوئی کلی سے ٹرین کے بارے میں معلوم کرے، اور جب کوئی کلی اسے ٹرین کے بارے میں معلومات دے دے تو وہ ٹرین کی جگہ کلی پر ہی سوار ہو جائے کہ اس نے ہی ہمیں ٹرین کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی طرح اللہ کی صحیح سمت اور راستہ بتانے والے کی عبادت کرنا بالکل ایسا ہے جیسے ٹرین کو چھوڑ کر کلی پر سوار ہو جانا۔ کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف دھیان جمانے اور توجہ مرکوز کرنے کے لیے ان مورتیوں کو رکھتے ہیں۔ یہ بھی خوب رہی کہ خوب غور سے کسی کھمبے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف والد صاحب کا دھیان جمانے کے لیے کھمبے کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں والد صاحب اور کہاں کھمبا، کہاں یہ کمزور مورتی اور کہاں وہ انتہائی زبردست رحیم و کریم مالک؟ اس سے دھیان بندھے گا یا بنے گا؟ غرض خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی اللہ کا شریک ماننا سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی اور نیکی ایمان ہے، جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ صرف ایمان جائے گا۔ ایمانداری یا ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو حق والے کو حق دینے والا ہو، اور اس کے برخلاف حق مارنے والے کو ظالم کہتے ہیں۔ اس انسان پر سب سے بڑا حق اس کے پیدا کرنے والے کا ہے، وہ یہ کہ سب کو پیدا کرنے والا، موت اور زندگی دینے والا مالک رب اور عبادت کے لائق صرف اکیلا اللہ ہی ہے، تو پھر اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو مالک نفع و نقصان، عزت و ذلت دینے والا سمجھا جائے، اور اس کی دی ہوئی زندگی اسی کی مرضی اور اطاعت کے مطابق بسر کی جائے، اسی کو مانا جائے اور اسی کی مانی جائے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ صرف اسی ایک کو مالک مانے بغیر اور اس کی تابعداری کیے بغیر انسان ایماندار یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ بے ایمان اور کافر کہلائے گا۔ مالک کا سب سے بڑا حق مار کر لوگوں کے سامنے اپنی ایمانداری جتانا ایسا ہی ہے کہ ایک ڈاکو بہت بڑی ڈکیتی سے مالدار بن جائے اور پھر دکان پر لالا جی سے کہے کہ آپ کا 1 روپیہ میرے حساب میں زیادہ آ گیا ہے، آپ لے لیجیے۔ اتنا مال لوٹنے کے بعد 1 روپیے کا حساب دینا جیسی ایمانداری ہے، اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا اس سے بھی بدتر ایمانداری ہے۔
ایمان صرف یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کو اکیلا مانے، اس اکیلے کی عبادت کرے اور زندگی کی ہر گھڑی کو مالک کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق بسر کرے۔ اس کی دی ہوئی زندگی کو اس کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی دین کہلاتا ہے، اور اس کے احکامات کو ٹکرا دینا بے دینی۔ حق تو یہ ہے کہ سچا دین شروع سے ہی ایک ہے، اور اس کی تعلیم ہے کہ اس اکیلے کو ہی مانا جائے اور اس کا حکم بھی مانا جائے۔ اللہ تعالی خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ: دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اسلام کے علاوہ جو بھی کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ناقابل قبول ہوگا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ انسان کی کمزوری ہے کہ اس کی نظر ایک مخصوص حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے کان ایک حد تک سن سکتے ہیں، اس کے سونگھنے، چکھنے اور چھونے کی قوت بھی محدود ہے۔ ان 5 حواس سے اس کی عقل کو معلومات فراہم ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی رسائی بھی ایک حد تک ہے۔ وہ مالک کس طرح کی زندگی پسند کرتا ہے، اس کی عبادت کس طرح کی جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت کن لوگوں کو ملے گی، وہ کون سے کام ہیں جن کے نتیجے میں انسان جہنم میں ڈالا جائے گا، ان سب کا پتہ انسانی عقل و فہم اور علم سے نہیں لگایا جا سکتا۔ انسان کی اس کمزوری پر رحم کر کے اس کے رب نے اپنے بندوں میں سے ان عظیم انسانوں پر جن کو اس نے اس ذمہ داری کے قابل سمجھا، اپنے فرشتوں کے ذریعے ان پر اپنا پیغام نازل کیا، جنہوں نے انسان کو زندگی بسر کرنے اور بندگی کے طور طریقے بتائے، اور زندگی کی وہ حقیقتیں بھی بتائیں جو وہ اپنی عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ایسے بزرگ اور عظیم انسان کو نبی، رسول یا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم انسان جن کو اللہ نے لوگوں کو سچا راستہ بتانے کے لیے چنا اور جن کو نبی اور رسول کہا گیا، ہر قوم میں آتے رہے ہیں۔ ان سب نے لوگوں کو اللہ کو ماننے، صرف اسی اکیلے کی عبادت کرنے اور اس کی مرضی سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، شریعت یا مذہبی قانون وہ لائے، اس کی پابندی کرنے کو کہا۔ ان میں سے کسی رسول نے بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس کو سب سے بھیانک اور بڑا جرم قرار دیتے ہوئے سب سے زیادہ اسی گناہ سے روکا ہے۔ ان کی باتوں پر لوگوں نے یقین کیا اور سچے راستوں پر چلنے لگے۔ ایسے تمام پیغمبر اور ان کے ماننے والے لوگ نیک انسان تھے۔ ان کو موت آنی تھی، جس کو موت نہیں وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ نبی یا رسول یا نیک لوگوں، بزرگوں کی موت کے بعد ان کے ماننے والوں کو ان کی یاد آئی اور وہ ان کی یاد میں بہت روتے تھے۔ شیطان کو موقع مل گیا، وہ تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن، اور انسان کے امتحان کے لیے مالک اللہ نے اس کو بہکانے اور بری باتیں انسان کے دل میں ڈالنے کی ہمت دی ہے کہ دیکھیں کون اس پیدا کرنے والے مالک کو مانتا ہے اور کون شیطان کو مانتا ہے۔ شیطان لوگوں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں اپنے رسول یا نبی یا بزرگوں سے بڑی محبت ہے، مرنے کے بعد وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ یہ سب اللہ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا ہے، اس لیے میں ان کی ایک مورتی بنا دیتا ہوں، اس کو دیکھ کر تم سکون پا سکتے ہو۔ شیطان نے مورتی بنائی، جبکہ ان کا دل چاہتا وہ اسے دیکھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ جب اس مورتی کی محبت ان کے دل میں بس گئی تو شیطان نے کہا کہ یہ رسول، نبی و بزرگ اللہ سے بہت قریب ہیں، اگر تم ان کی مورتی کے آگے اپنا سر جھکاؤ گے تو اپنے خدا کے قریب پاؤ گے۔ اللہ تمہاری بات مان لے گا یا تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ انسان کے دل میں مورتی کی محبت پہلے ہی گھر کر چکی تھی، اس لیے اس نے مورتی کے آگے سر جھکانا اور اسے پوجنا شروع کر دیا، اور وہ انسان جس کی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ تھا، مورتیوں کو پوجنے لگا اور شرک میں پھنس گیا۔ انسان جسے اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کے آگے جھکنے لگا تو اپنی اور دوسروں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہوا اور مالک کی نظروں سے گر کر ہمیشہ کے لیے دوزخ اس کا ٹھکانہ بن گیا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر اپنے رسول بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو مورتی پوجا ہی نہیں، ہر قسم کے شرک اور ظلم و ستم سے تعلق رکھنے والی برائیوں اور اخلاقی خرابیوں سے روکا۔ کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے ان کی نافرمانی کی۔ جن لوگوں نے بات مانی اللہ ان سے خوش ہوا، اور جن لوگوں نے ان کی ہدایت اور نصیحتوں کی خلاف ورزی کری، اللہ کی جانب سے دنیا میں ہی ان کو تباہ و برباد کر دینے والے فیصلے کیے گئے۔ ایک کے بعد ایک نبی اور رسول آتے رہے، ان کے دین کی بنیاد ایک ہوتی، وہ ایک دین کی طرف بلاتے کہ ایک اللہ کو مانو، کسی کو اس کی ذات اور صفات و اختیارات میں شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت و اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو،
اس کے سب رسولوں کو سچا جانو اور اس کے فرشتے جو اس کے بندے اور پاک مخلوق ہیں، جو نہ کھاتے پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ہر کام میں مالک کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کی خدائی یا اس کے معاملات میں ذرا برابر بھی دخل نہیں دیتے، ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرو۔ اس نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اپنے رسولوں اور نبیوں پر وحی بھیجی یا کتابیں نازل کی، ان سب کو سچا جانو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پا کر اپنے اچھے برے کاموں کا بدلہ پانا ہے، اس بات پر یقین رکھو، اور یہ بھی مانو کہ جو کچھ تقدیر میں اچھا یا برا ہے وہ مالک کی طرف سے ہے، اور رسول اس وقت اللہ کی جانب سے جو شریعت اور زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آیا ہے اس پر چلو، اور جن برائیوں اور حرام کاموں اور چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان کو نہ کرو۔ جتنے اللہ کے نبی اور رسول آئے سب سچے تھے، اور ان پر جو مقدس کلام نازل ہوا وہ سب سچا تھا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے اور ہم ان میں فرق نہیں کرتے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے ایک اللہ کو ماننے کی دعوت دی ہو، ان کی تعلیمات میں ایک مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا ہی نہیں، خود اپنی پوجا کی بھی بات نہ ہو، ان کے سچے ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے؟ البتہ جن کے یہاں مورتی پوجا یا بہت سے معبودوں کی عبادت کی تعلیم ملتی ہے، یا تو ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی گئی ہیں یا وہ رسول ہی نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے تمام رسولوں کی زندگی کے حالات میں رد و بدل کر دیا گیا ہے، اور ان کی تعلیمات کے بڑے بڑے حصے کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک بیش قیمت سچ ہے کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کی زبان سے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے صحیفوں میں ایک آخری نبی کی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کے آنے کے بعد اور ان کو پہچان لینے کے بعد ساری پرانی شریعتیں اور مذہبی قانون چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے، اور ان کے ذریعے لائے گئے آخری کلام اور مکمل دین پر چلا جائے۔ یہ بھی اسلام کی حقانیت کا ثبوت ہے کہ پچھلی کتابوں میں انتہائی رد و بدل کے باوجود اس مالک نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خبر کو تبدیل نہ ہونے دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی۔ آئیے اب جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں۔ اب سے تقریباً 1450 برس پہلے وہ آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے چند مہینے پہلے ہی آپ کی والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ آمنہ بھی کچھ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں۔ پہلے دادا عبد المطلب اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے انہیں پالا۔ آپ اپنی خوبیوں اور نیکیوں کی بدولت جلد ہی تمام مکہ شہر کی آنکھوں کا تارا بن گئے۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے آپ سے لوگوں کی محبت بڑھتی گئی، آپ کو سچا اور ایماندار کہا جانے لگا۔ لوگ حفاظت کے لیے اپنی بیش قیمت امانتیں آپ کے پاس رکھتے، اپنے آپسی جھگڑوں کا فیصلہ کراتے۔ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اچھے کام میں آگے پاتے۔ آپ اپنے وطن میں ہوں یا سفر پر، سب لوگ آپ کی خوبیوں کے متعارف ہوتے۔ ان دنوں وہاں اللہ کے گھر یعنی کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں شرک و کفر کے علاوہ قتل و غارت گری، لوٹ مار، غلاموں اور عورتوں کی حق تلفی، اونچ نیچ، دغا و فریب، شراب، جوا، سود، بے بنیاد جنگ، زنا جیسی نہ جانے کتنی برائیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہوئے تو اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر قرآن نازل کرنا شروع کیا اور آپ کو رسول بنانے کی خوشخبری دی، اور لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کی طرف بلانے کی ذمہ داری دی۔ اللہ کے رسول نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر خطرے سے باخبر کرنے کے لیے آواز لگائی۔ لوگ اس آواز پر تیزی کے ساتھ جمع ہو گئے، اس لیے کہ یہ ایک سچے ایماندار آدمی کی آواز تھی۔ آپ نے سوال کیا، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی فوج چلی آ رہی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، بھلا آپ کی بات پر کون یقین نہیں کرے گا؟ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمارے مقابلے پہاڑ کی چوٹی سے دوسری طرف دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ نے جہنم کی بھیانک آگ سے ڈراتے ہوئے انہیں شرک و بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت یعنی اسلام کی طرف بلایا۔ انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں کی غلط باتوں کو بھی آنکھ بند کر کے مانتا چلا جاتا ہے، چاہے ان کی عقلیں اور دلائل ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں۔
لیکن اس کے باوجود انسان خاندانی باتوں پر جمع رہتا ہے اور اس کے خلاف عمل تو کیا کچھ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ 40 برس کی عمر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور سچا ماننے اور جاننے کے باوجود مکہ کے لوگ رسول کی حیثیت سے اللہ کی جانب سے لائی گئی آپ کی تعلیمات کے دشمن ہو گئے۔ آپ جتنا زیادہ لوگوں کو سب سے بڑی سچائی شرک کے خلاف توحید کی طرف بلاتے، لوگ اتنا ہی آپ کے ساتھ دشمنی کرتے۔ کچھ لوگ اس سچائی کو ماننے والوں اور آپ کا ساتھ دینے والوں کو ستاتے، مارتے اور دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے تھے، گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹتے اور ان کو پتھروں اور کوڑوں سے مارتے۔ لیکن آپ سب کے لیے اللہ سے دعا مانگتے، کسی سے بدلہ وہ انتقام نہیں لیتے۔ ساری رات اپنے مالک سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ ایک بار آپ مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر قریبی شہر طائف گئے۔ وہاں کے لوگوں نے اس عظیم انسان کی توہین کی، آپ کے پیچھے شریر لڑکے لگا دیے جو آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ انہوں نے آپ کو پتھر مارے جس کی وجہ سے آپ کے پیروں سے خون بہنے لگا۔ تکلیف کی وجہ سے جب آپ کہیں بیٹھ جاتے تو وہ لڑکے آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے اور پھر پتھر مارتے۔ اس حال میں آپ شہر سے باہر نکل کر ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں بد دعا نہیں دی بلکہ اپنے مالک سے دعا کی، اے مالک ان کو سمجھ دے دے، یہ جانتے نہیں۔ اس پاک کلام اور وحی پہنچانے کی وجہ سے آپ کا اور آپ کا ساتھ دینے والوں خاندان اور قبیلے کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس پر بھی بس نہ چلا تو آپ کے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ آخر کار اللہ کے حکم سے آپ کو اپنا پیارا شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ وہاں بھی مکہ والے فوجیں تیار کر کے بار بار آپ سے جنگ کرنے کے لیے دھاوا بولتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ 23 سال کی سخت مشقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دلوں پر فتح پائی اور سچائی کے راستے کی جانب آپ کی بے لوث دعوت نے پورے ملک کے عرب کو اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں لا کھڑا کیا۔ اس طرح اس وقت کی معلوم دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ بت پرستی بند ہوئی، اونچ نیچ ختم ہو گئی اور سب لوگ ایک اللہ کو ماننے اور اسی کی عبادت و اطاعت کرنے والے اور ایک دوسرے کو بھائی جان کر ان کا حق ادا کرنے والے ہو گئے۔ اپنی وفات سے کچھ ہی مہینے قبل آپ نے تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کے ساتھ حج کیا اور تمام لوگوں کو اپنی آخری وصیت کی، جس میں آپ نے یہ بھی کہا، لوگوں، مرنے کے بعد قیامت میں حساب کتاب کے دن میرے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام اور اس کا دین تم تک پہنچایا تھا، تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، بے شک آپ نے اسے مکمل طور سے پہنچا دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی جانب انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا، اے اللہ، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا، یہ سچا دین جن تک پہنچ چکا ہے وہ ان کو پہنچائیں جن کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ آپ نے یہ بھی خبر دی کہ میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا، میں ہی وہ آخری نبی ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے اور جس کے بارے میں تم سب کچھ جانتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر محمد کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ ان میں ایک گروہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہے۔ اب قیامت تک آنے والے ہر انسان پر یہ لازم ہے اور یہ اس کا مذہبی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ اس اکیلے مالک کی بندگی کرے، اسی کی اطاعت کرے، اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، قیامت اور دوبارہ اٹھائے جانے، حساب و کتاب، جنت و جہنم کو صحیح تسلیم کرے اور اس بات کو مانے کہ آخرت میں اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، وہاں بھی اس کا کوئی شریک نہ ہوگا، اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانے اور ان کے لائے ہوئے دین اور زندگی گزارنے کے طور طریقوں پر چلے۔ اسلام میں اسی کو ایمان کہا گیا ہے۔ اس کو مانے بغیر مرنے کے بعد قیامت میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہاں کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جانا دکھائی تو نہیں دیتا، تو اسے پھر کیوں مانا جائے؟ اس سلسلے میں یہ جان لینا بہت ضروری ہوگا کہ تمام الہامی کتابوں میں جنت اور دوزخ کا حال بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کا تصور تمام الہامی مذاہب میں مسلم ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔
بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تم باہر آؤ گے تو دودھ پیو گے، اور باہر آ کر تم بہت سے لوگوں کو اور بہت سی چیزوں کو دیکھو گے، تو حالت حمل میں اسے یقین نہیں آئے گا، مگر جیسے ہی وہ حالت حمل سے باہر آئے گا تب سب چیزوں کو اپنے سامنے پائے گا۔ اسی طرح یہ تمام جہان ایک حمل کی حالت میں ہے۔ یہاں سے موت کے بعد نکل کر جب انسان آخرت کے جہان میں آنکھیں کھولے گا تو سب کچھ اپنے سامنے پائے گا، وہاں کی جنت و دوزخ اور دوسری حقیقتوں کی خبر ہمیں اس سچے شخص نے دی ہے جس کو اس کے جانی دشمن بھی کبھی دل سے جھوٹا نہ کہہ سکے، اور قرآن جیسی کتاب اللہ نے دی جس کی سچائی ہر اپنے پرائے نے مانی ہے۔ یہ کہنا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ تمام مذاہب خدا کی طرف لے جاتے ہیں، صرف راستے الگ الگ ہیں، منزل ایک ہے۔ سچ صرف ایک ہوتا ہے، جھوٹ بہت ہو سکتے ہیں، نور ایک ہوتا ہے، اندھیرے بہت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سچا دین صرف ایک ہے، وہ شروع سے ہی ایک ہے، اسی لیے اس کو ایک ماننا اور اسی ایک کی ماننا اسلام ہے۔ دین کبھی نہیں بدلتا، صرف شریعتیں وقت کے مطابق بدلتی رہی ہیں، اور وہ بھی اسی مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ جب انسان کی نسل ایک ہے اور ان کا مالک ایک ہے تو راستہ بھی صرف ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور وہ دنیا کے آخری پیغمبر بھی ہیں، اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ جواب صاف ہے کہ اول تو یہ قرآن جو خدا کا کلام ہے، اس نے دنیا کو اپنے سچے ہونے کے لیے جو دلیلیں دی ہیں وہ سب کو ماننی پڑی ہیں، اور آج تک ان کی کاٹ نہیں ہو سکی ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور آخری نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پل دنیا کے سامنے ہے، ان کی تمام زندگی کی تاریخ کھلی کتاب ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان کی زندگی آپ کی زندگی کی طرح محفوظ اور تاریخ کی روشنی میں نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں اور اسلام دشمن تاریخ دانوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کسی سلسلے میں جھوٹ بولا ہو۔ آپ کے شہر والے آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے۔ جس بہترین انسان نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ دین کے نام پر اور رب کے نام پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ آپ نے خود یہ بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام مذہبی کتابوں میں آخری رشی کلی اوتار کی جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور علامتیں بتائی گئی ہیں وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری اترتی ہیں۔ آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ایمان کی ضرورت کیوں ہے۔ دراصل مرنے کے بعد کی زندگی کے علاوہ اس دنیا میں بھی ایمان اور اسلام ہماری ضرورت ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ ایک مالک کی عبادت و اطاعت کرے۔ جو اپنے مالک اور رب کا در چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکتا ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کے در پر پڑا رہتا ہے اور اسی سے آس لگاتا ہے۔ وہ کیسا انسان ہے جو اپنے سچے مالک کو بھول کر در در جھکتا پھرے؟ لیکن اس ایمان کی زیادہ ضرورت مرنے کے بعد کے لیے ہے، جہاں سے انسان کبھی واپس نہ لوٹے گا، اور موت پکارنے پر بھی اس کو موت نہ ملے گی۔ اس وقت پچھتاوا بھی کچھ کام نہ آئے گا۔ اگر انسان یہاں سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اگر اس دنیا کی آگ کی ایک چنگاری بھی ہمارے جسم کو چھو جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، تو دوزخ کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور بے ایمان والوں کو اس میں ہمیشہ جلنا ہوگا۔ جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی تو دوسری کھال بدل دی جائے گی، اس طرح لگاتار یہ سزا بھگتنا ہوگی۔ موت کا وقت نہ جانے کب آ جائے۔ جو سانس اندر ہے اس کے باہر آنے کا بھروسہ نہیں، اور جو سانس باہر ہے اس کے اندر آنے کا بھروسہ نہیں۔ موت سے پہلے مہلت ہے، اس مہلت عمل میں اپنی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری کا احساس کر لیں۔ ایمان کے بغیر نہ یہ زندگی کامیاب ہے اور نہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی۔ کل سب کو اپنے مالک کے پاس جانا ہے، وہاں سب سے پہلے ایمان کی پوچھ گاچھ ہوگی۔ ہاں، اس میں میری ذاتی غرض بھی ہے کہ کل حساب کے دن آپ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تک رب کی بات پہنچائی ہی نہیں گئی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سچی باتیں آپ کے دل میں گھر کر گئی ہوں گی۔ تو آئیے اس مالک کو گواہ بنا کر اور سچے دل سے اقرار کریں اور عہد کریں کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے،
اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر و شرک سے، تمام طرح کے گناہوں سے، اور اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سب حکم مانوں گا اور اس کے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کروں گا۔ رحیم اور کریم مالک مجھے اور آپ کو اس راستے پر مرتے دم تک قائم رکھے، آمین۔ اس اسلام اور ایمان کے باعث آپ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مگر جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ یہاں بھی حق کی جیت ہوگی، اور اگر زندگی میں امتحان سے گزرنا پڑے تو یہ سوچ کر سہ جانا کہ اس دنیا کی زندگی تو کچھ دنوں تک محدود ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہاں کی جنت اور اس کے سکھ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کے بالمشافہ دیدار کے لیے یہ آزمائشیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان اور اسلام کی یہ سچائی ہر اس بھائی کا حق اور امانت ہے جس تک یہ حق نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے آپ کا بھی فرض ہے کہ بے لوث ہو کر اللہ کے واسطے صرف اپنے بھائی کی ہمدردی میں اسے مالک کے غضب، دوزخ کی آگ اور سزا سے بچانے کے لیے دکھ درد کے پورے احساس کے ساتھ، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر یہ سچائی پہنچائی تھی، آپ بھی پہنچائیے۔ اس کو صحیح اور سچا راستہ سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے اپنے مالک سے دعا کریں۔ کیا ایسا شخص انسان کہلانے کا حقدار ہے جس کے سامنے ایک اندھا بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں گرنے والا ہو، اور وہ ایک بار بھی پھوٹے منہ سے یہ نہ کہے کہ تمہارا یہ راستہ آگ کے الاؤ کی جانب جاتا ہے؟ سچی انسانیت کی بات تو یہی ہے کہ وہ اس کو روکے، اس کو پکڑ کر بچائے، اور عزم کرے کہ جب تک اپنا بس ہے میں ہرگز ہرگز اسے آگ میں گرنے نہیں دوں گا۔ ایمان لانے کے بعد ہر مسلمان پر حق ہے کہ جس کو دین کی، نبی کی، قرآن کی ہدایت مل چکی ہے، وہ شرک اور کفر کی شیطانی آگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی دھن میں لگ جائے، ان کی تھوڑی میں ہاتھ دے، ان کے پاؤں پکڑے کہ لوگ ایمان سے ہٹ کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ بے غرض اور سچی ہمدردی میں کہی گئی بات دل پر اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے ذریعے ایک آدمی کو بھی ایمان مل گیا اور ایک شخص بھی مالک کے سچے در پر لگ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اس شخص سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی کو کفر اور شرک سے نکال کر سچائی کے راستے پر لگا دے۔ آپ کا بیٹا اگر آپ سے باغی ہو کر دشمن سے جا ملے اور آپ کے بجائے وہ اسی کے کہنے پر چلے، پھر کوئی نیک آدمی اس کو سمجھا بجھا کر آپ کا فرما بردار بنا دے تو آپ اس نیک آدمی سے کتنے خوش ہوں گے۔ مالک اس بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو دوسروں تک ایمان پہنچانے اور بانٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب آپ مالک کے سچے بندے بن گئے تو آپ پر روزانہ 5 نماز فرض ہے۔ آپ اسے سیکھیں اور پڑھیں، اس سے روح کو تسکین ہوگی اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ مالدار ہیں تو دین کی مقرر کی ہوئی در سے ہر سال اپنی آمدنی سے مستحقین کا حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہوگا۔ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر بس میں ہو تو عمر میں ایک بار حج کے لیے مکہ جانا ہوگا۔ خبردار، اب آپ کا سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ آپ پر کفر و شرک، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، بدمعالکی، رشوت، قتل ناحق، پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کا قتل، بہتان تراشی، شراب، جوا، سود، سور کا گوشت ہی نہیں، حلال گوشت کے علاوہ تمام حرام گوشت، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرام کی ہوئی چیز منع ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اللہ کی پاک اور حلال بتائی ہوئی چیزوں کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پورے شوق سے کھانا چاہیے۔ اپنے مالک کے ذریعے دیا گیا پاک کلام قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا ہے، اور پاکی اور صفائی کے طریقے اور دینی معاملات سیکھنے ہیں۔ سچے دل سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو، ہمارے دوستوں کو، خاندان کے لوگوں اور رشتہ داروں کو، اور اس روئے زمین پر بسنے والی پوری انسانیت کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ انہیں موت دے، اس لیے کہ ایمان ہی انسانی سماج کا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ جس طرح اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں اپنے ایمان کی بدولت کود گئے تھے،
اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا، آج بھی اس ایمان کی طاقت آگ کو گل و گلزار بنا سکتی ہے اور سچے راستے کی ہر رکاوٹ کو ختم کر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔